رحيم يا رب يا قدير يا رب يا سميع يا رب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. خواتین اسلام، آج بتاریخ 14 ذی-القعدہ سن 1431 ہجری مطابق 22 اکتوبر سن 2010 بروز جمعہ بعد صلاۃ عشاء وزارت الشؤون اسلامیہ یعنی اسلامک منسٹری سعودی عرب کی طرف سے 12ویں نمائش برائے وسائل دعوت داعی بنو کے اس اہم پروگرام میں احسا اسلامک سینٹر کے شعبہ اردو کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے جس عنوان پر ہمیں گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع یعنی عنوان ہے مسلمان عورت. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے آج اسی موضوع پر چند اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان عورت یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں حسب ضرورت کہیں تفصیل اور کہیں اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں جو عورتوں کے تعلق سے ہیں وہ بتلانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو ہر مسلمان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی، اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا. میری ماں اور بہنوں، اسلام کی آمد سے پہلے جس قدر عورت پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی وہ در حقیقت انسانیت کے لیے شرم و عار کی بات تھی، کیونکہ عورت ہر نظام و دستور میں قربانی کا بکرا اور مشق ظلم و ستم بنی ہوئی تھی. ہر دور میں حسرت و افسوس کا سامان، انسانی سارے حقوق سے محروم اور ہر طرح کے غم حزن و ملال کا منبع تصور کی جاتی تھی. یہ عورت ظلم و جور، یاس و حرمان، ذلت خواری کی چکی میں جس بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ پیسی جا رہی تھی، انسانی عقل و خرد اس کا تصور کرنے سے قاصر ہے. میری مسلمان ماں اور بہنوں، آپ سنیں اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی. کسی کے ہاں عورت کو زہر آلود درخت، پلید و ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیا جاتا تھا، بلکہ ہر سامان کی طرح اس کا خرید و فروخت کیا جاتا تھا. رومی سماج کے اندر عورت کو بے روح تصور کر کے
اسے مختلف انداز سے دردناک عذاب دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ عورت کے جسم پر گرم تیل ڈال کر گھوڑوں کے پیر میں باندھ کر کھینچا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے۔ چینی سماج میں عورت سعادت و نیک بختی کا صفایا کرنے والا ایک بدبودار پانی تصور کی جاتی تھی، یعنی چینی سماج میں یہ تصور تھا کہ عورت وہ بدبودار پانی ہے جس پانی سے ہر طرح کی عزت و شرافت کو دھل دیا جائے گا اور عزت و شرافت بدبودار ہو جائے گی۔ ایک عام چینی کے لیے اپنی بیوی کو زندہ قبر میں گاڑ دینے کا حق حاصل تھا۔ شوہر کے مر جانے پر چینی سماج کے اندر اس کے ورثہ جو میں سے جو چاہے اس عورت کا وارث بن جایا کرتا تھا۔ ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں ہندوستان میں عورت کو کس حیثیت سے دیکھا جاتا تھا؟ میری مسلمان ماں اور بہنوں، ذرا آپ سنیں، ہندوستان میں موت، جہنم، زہر، اژدہا، سانپ اور آگ سے بھی زیادہ بدتر عورت کو تصور کیا جاتا تھا، بلکہ اسے بیوہ ہونے کے بعد جینے کا حق ہی نہیں تھا، وہ بھی شوہر کے ساتھ جل کر مر جائے اور ہر طرح کی وراثت سے اسے محروم کر دیا جاتا تھا۔ پارسی سماج میں بلا کسی استثناء محرمات سے شادی کی عام اجازت تھی اور ایک پارسی کو اپنی بیوی کے قتل کر دینے کا مکمل اختیار حاصل ہوا کرتا تھا۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ عورت ہلاکت و بربادی کا سامان ہونے کی وجہ سے سراپا لعنت ہے۔ حالت حیض میں اپنی نجاست کے باعث مکمل بائیکاٹ کر دی جاتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ یہودیوں کے ہاں باپ کو اپنی بیٹی کے بیچنے کا اختیار حاصل تھا۔ نصرانیوں کے یہاں عورت کو کسی قدر انسان تو تصور کیا جاتا تھا، مگر عام نصرانیوں کا یہ خیال تھا کہ عورت صرف مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اسے مقدس کتابیں پڑھنے سے منع کیا جاتا تھا کیونکہ عورت کو وہ لوگ ناپاک تصور کیا کرتے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے ہاں جس زمین پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عربوں کے ہاں عورت کو موت سے بھی زیادہ ناپسندیدہ تصور کیا جاتا تھا، بلکہ بچی کی ولادت کی خبر سنتے ہی غیظ و غضب سے ان کے چہرے کالے ہو جایا کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا عام رواج تھا۔ بہرحال میری مسلمان ماں اور بہنوں، اسلام سے پہلے عورت ہر طرح ذلیل، نااہل، بے قدر تصور کی جاتی تھی، بلکہ اس کے لیے ہر قسم کا دکھ دینا، اس کو ہر قسم کے عذاب سے دوچار کرنا جائز و روا تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام دین رحمت بن کر کے آیا تو اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا؟ یہ ہر ایک مسلمان عورت ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان عورتوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اسلام نے عورت کو کیا حیثیت دی ہے، اسلام نے عورت کو کیا مقام اور رتبہ دیا ہے۔ خواتین اسلام کی روشنی پھیلتے ہی عورت کی قسمت کا ستارہ بھی جگمگا اٹھا، اس کا سارا آر ختم ہو گیا۔ دین اسلام نے عورت کو اس کا کھویا ہوا حق دیا، اس کی فطری، جسمانی، عقلی، انفرادی، اجتماعی سارے حالات کو مد نظر رکھ کر اسے وہ بلند مقام عطا کیا جو کسی زمانے میں اسے نصیب نہیں ہوا تھا۔ ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام میں عورت کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام نے عورت کو انسانیت، ہمدردی، ایمان و عمل میں، اجر و ثواب میں اچھے بدلے اور جنت میں بلند بالا مقام عطا کرنے میں مساوات عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 228، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ عورتوں کے ایمان و عمل کو مردوں کے
ایمان و عمل کے برابر قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کے اندر بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، تو ہم یقیناً نہایت بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کھول کر کے بیان کر دیا کہ جو بھی مرد نیکی کر کے آئے گا، جو بھی عورت نیکیاں کر کے آئے گی ہمارے پاس، ہم اس کو اس کے عمل کا اچھا بدلہ دیں گے۔ بدلہ دینے میں مرد اور عورت اپنے نیک اعمال پر بدلہ پانے میں مرد اور عورت سارے کے سارے یکساں اور برابر ہیں۔ میری مسلمان ماں اور بہنوں، اسلام نے عورت کو شہری و مادی حقوق میں مساوات اور برابری سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی مرد کی کمائی مرد کے لیے ہے اور عورتوں کی کمائی عورتوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کی اصل کمائی مرد کو دیا جائے۔ اسلام نے عورت کو ان کے ذمہ داری کے حساب سے میراث میں وراثت دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 7 کے اندر بیان فرمایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ اور خیش و اقارب کے چھوڑے ہوئے مال میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا۔ گویا جیسا کہ آپ نے سنا کہ دوسرے ادیان و ملل اور مذاہب اور دین اور دھرم کے اندر عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن اسلام نے عورت کے لیے بھی اس کے وارث کے ترکہ میں حصہ رکھا، جیسا کہ اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر ڈالی۔ باپ کی جائیداد میں وہ وارث ہوگی باپ کے مرنے کے بعد، بیٹے کی جائیداد میں وارث ہوگی بیٹے کے مرنے کے بعد، شوہر کے جائیداد میں وارث ہوگی شوہر کے مرنے کے بعد۔ گویا جہاں وراثت میں مردوں کا حصہ ہے، وہی اللہ تعالی نے عورتوں کا بھی حصہ وراثت کے اندر مکمل اللہ تعالی نے نازل فرمایا۔ میری مسلمان ماؤں بہنوں، ایک مسلمان عورت بلکہ دنیا کی ساری عورتوں کو اسلام پڑھنا چاہیے۔ اسلام کی سماحت اور عورتوں کے ساتھ اسلام نے کیا برتاؤ کیا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اسلام میں عورت بحیثیت بیٹی، ایک عورت سب سے پہلے جب اس دھرتی پر پیدا ہوتی ہے تو بچی اور بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کا جب وہ بیٹی کی شکل میں ہو کیا مقام اس کو عطا کیا ہے۔ اسلام نے عورت کے جملہ حقوق کی حفاظت اس وقت بھی کی ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو، اور اگر اس کے ماں کو حمل کی حالت میں طلاق مل جائے تو باپ پر پوری مدت حمل میں ماں کا خرچ برچ واجب کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو نہ لے انہیں خرچ دیتے رہو۔ یعنی کسی عورت کو اگر اس کا شوہر طلاق دے دے اور عورت حمل کی حالت میں ہو، حمل میں چاہے بچہ ہو یا بچی، تو جب تک وہ بچی یا بچہ پیدا نہ ہو جائے اس طلاق دینے والے شوہر کے اوپر اس عورت کا پورا نان و نفقہ اور خرچہ ہے۔ میرے مسلمان بہنوں، اسلام نے عورت کو زندہ درگور کرنے سے سخت منع کیا۔ آپ نے سنا کہ عربوں کے اندر جب بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی، ظل وجہ مسودا وہو قدیم، تو ان کے چہرے غصے سے کالے پڑ جاتے تھے، اور آر سمجھ کر کے زندہ اپنی لخت جگر کو
زندہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے قبر کھود کر کے زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن جب نبی برحق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے اور دین اسلام آپ کے اوپر اتارا گیا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مکمل طریقے سے بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے اور قتل کرنے سے منع کیا اور حرام کیا، اور اپنے کلام مجید کے اندر یہ آیت کریمہ اتار دی جو تا صبح قیامت باقی رہے گی۔ اسلام نے عورت کو زندہ درگور کرنے سے، زندہ دفن کرنے سے سخت منع کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورہ تکویر آیت نمبر 8، کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ میری مسلمان ماں اور بہنوں، دین اسلام نے عورت کے پیدائش سے لے کر آخری عمر تک، بلکہ وفات کے بعد بھی عورت کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ پیدائش سے لے کر جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے، اس کی مکمل پرورش اور کفالت، دیکھ ریکھ اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری باپ پر ڈال دی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے مسلمان ماں اور بہنوں، آپ سنیں اور غور کریں کہ عورتوں کو کتنا اونچا مقام دیا ہے دین اسلام نے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّا لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے حوالے سے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، سنیں میری ماں اور بہنوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس 3 بچیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، اپنی طاقت کے مطابق انہیں کھلائے پلائے پہنائے، تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ ہوں گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج کے وہ مائیں یا وہ بھائی جو بچیوں کی پیدائش پر جن کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے، جن کے چہروں سے مسکراہٹ چھین لی جاتی ہے، وہ اس حدیث پر غور کریں۔ اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو 3 بچیاں یا 2 بچیاں عطا کرے، وہ انہیں اپنی طاقت کے مطابق کھلائے پلائے پہنائے تعلیم و تربیت کرے، تو اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ وہ بچیاں بن جائیں گی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 یا 3 بچیوں یا 2 یا 3 بہنوں کی پوری زندگی پرورش کرے، میری مسلمان ماں اور بہنوں، آپ اس حدیث کو غور کریں اور اس حدیث کو سن کر سیکھ کر لوگوں تک پہنچائیں۔ فرمان رسول ہے کہ جو آدمی 2 یا 3 بچیوں یا 2 یا 3 بہنوں کی پوری زندگی اپنی طاقت کے مطابق دیکھ ریکھ کرے، پرورش کرے، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور یہ بیچ والی انگلی اٹھا کر کے اشارہ کیا کہ جیسے یہ شہادت والی انگلی اور یہ بیچ والی انگلی چھٹائی بڑائی میں یا بیچ میں گیم میں ایسے ہی ایسا آدمی ہمارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دین اسلام کی وسعت دیکھیے، دین اسلام کا کرم دیکھیے، دین اسلام کی مہربانی دیکھیے مسلم سماج کے اوپر، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت۔ ایک آدمی اپنی بہن کی کفالت کرتے ہوئے گھبراتا ہے، بلکہ سماج کے اندر وہ بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کا بیوی بن کر آنے کے بعد اگر ان کا شوہر ان کی نند کو کچھ تہدیے تحفے دے رہا ہے، کچھ خرچ بچ کر رہا ہے، اپنے بھانجوں کی کچھ دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو بیوی کا پارا گرم ہو جاتا ہے، بیوی کا پارا گرم ہو جاتا ہے۔ کمائی ہمارے شوہر کی، فائدہ اٹھائے نند۔ میری مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 یا 3 بچیوں، اپنی بچیوں یا 2 یا 3 اپنی بہنوں کی
پوری زندگی اپنے طاقت کے مطابق دیکھ ریکھ کرے، پرورش کرے، خرچ برچ کرے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. یہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام. اسلام میں عورت بحیثیت بیوی، ایک عورت بیٹی کی زندگی گزار کے آئی، بیوی کی شکل میں آ رہی ایک شوہر کی خدمت پاس، تو اسلام میں عورت بحیثیت بیوی کیا مقام رکھتی ہے. جب عورت کسی کی بیوی کی شکل میں ہو تو اسلام نے اس کا خرچ برچ، اس کا مکمل نان و نفقہ، سکنا یعنی رہائش، بلکہ اس کی ساری جائز ضروریات اور حاجتیں، زندگی کی ساری ضروریات شوہر کے مالی حیثیت کے مطابق شوہر پر واجب کیا ہے. ایک عورت جب بیوی بن کر کسی شوہر کے پاس آتی ہے تو اس کے رکھنے کا انتظام، کھلانے پلانے کا انتظام، پہنانے اوڑھانے کا انتظام اور دوا علاج کا انتظام، بلکہ ہر ساری جائز ضرورت شوہر کے مالی حیثیت کے حساب سے شوہر کے اوپر واجب کیا گیا ہے. عورت کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 کے اندر بیان فرمایا، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان عورتوں کو بھی رکھو. اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، حسن سلوک اور حسن معاشرت کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے اندر بیان فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن معاشرت پر ابھارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. فرمان رسول ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں. یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اسلام میں گویا اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی مالی حیثیت کے حساب سے اچھے سے اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرو. اسلام میں عورت ماں کی حیثیت سے، جب عورت ماں کی حیثیت اختیار کی جائے تو اس ماں جیسی عورت کے بارے میں اسلام نے کیا رہنمائی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں ماں کے ساتھ عمومی طور پر احسان اور اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پر جب ماں بوڑھی ہو جائے اور اس کی جسمانی ساری صلاحیت یا سوچنے کی صلاحیت یا عقل و شعور کی صلاحیت کمزور پڑ جائے، اس کے عقل اور خرد کے اندر کمزوری آ جائے، ایسی حالت میں جب ماں بوڑھی ہو جائے، ایسی حالت میں ماں کو معمولی انداز سے بھی اف تف کہنے سے منع کیا ہے، چہ جائے کہ اس کی کسی بات پر سخت و سخت انداز میں پیش آیا جائے. بلکہ ماں کی وفات کے بعد بھی اسلام نے ماں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور تیرا رب صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا،
بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، عاجزی محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں ہمارے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں لوگوں میں سب سے اچھا برتاؤ کرنے کا مستحق اور حق رکھتی ہے تو تیری ماں ہے۔ دوبارہ صحابی نے پوچھا، پھر ماں کے بعد کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے دوبارہ جواب دیا، تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا صحابی نے، آپ نے کہا تیری ماں، یعنی 3 مرتبہ صحابی کے سوال پر کہ میں کس کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کروں لوگوں میں سے، اللہ کے رسول نے 3 بار کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ اس حدیث پاک سے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث پاک سے بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت جب ماں کی شکل اختیار کیا جائے تو اس کو کتنا اونچا مقام اور رتبہ عطا کیا ہے کہ پوری انسانیت میں ہمارے سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کا حقدار اگر کوئی ہے جو ماں ہے، جو عورت ہے۔ اسلام میں عورت کے مقام کے سلسلے میں یہ چند مثالیں اور جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، حالانکہ اس کے علاوہ جو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے یا اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے۔ دین اسلام جو سراپا عدل و انصاف، شفقت و رحمت کا دین ہے، عورت کو وہ رتبہ اور مقام دیا ہے جو کسی بھی دین و ثقافت اور کلچر نے نہ دیا ہے اور نہ دے ہی سکتا ہے۔ میرے مسلمان ماں اور بہنوں، جب اسلام نے عورتوں کو اتنا بڑا رتبہ اور مقام دیا ہے تو اب اس رتبے اور مقام کے پیش نظر ایک مسلمان عورت کی اہمیت کیا ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت کی کیا اہمیت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا آپ غور سے سنیں۔ دین اسلام نے عورت کو خاطر خواہ عزت و مرتبہ بخش کر اس کے سارے حقوق کی حفاظت کی، اس کی خلقت اور پیدائش کے مطابق اس کے شایان شان بہت سارے امور میں اسے ذمہ داری بھی دی، کیونکہ معاشرے و سماج اور خاندانی آبرو کو نکھارنے اور سنوارنے میں عورت سب سے عظیم قوت و طاقت ہے۔ عورت کسی سماج اور ماحول کے بنانے اور بگاڑنے میں، عورت کسی سماج اور سوسائٹی کے ماحول کے بنانے اور بگاڑنے میں گوناگوں صلاحیت اور کردار کا مالک ہے، بلکہ میرے خیال میں عورت گھر، خاندان، سوسائٹی اور معاشرے کے بنانے یا بگاڑنے میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو جسم میں دل کی حیثیت ہے۔ ایک عورت نسلوں اور جیانوں کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی تربیت دینے، انسانی زندگیوں کو اسلامی حسن و جمال، رحمت و پیار سے معطر کرنے، گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے اور گھر و خاندان اور سماج میں مطلوب دینی ماحول بنانے میں اہم رول اور کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ عورت کا گود ہی ہر ایک کا پہلا کالج، ہر ایک کی پہلی یونیورسٹی اور مدرسہ اور اسکول ہے، جس کی زندہ جاوید مثالیں اسلامی تاریخ کے صفحات پر بکثرت موجود ہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ماؤں نے، عورتوں نے اپنے گود میں پیدا ہونے والے بچوں اور بچیوں کی کس طرح تربیت کی اور سماج اور معاشرے کے لیے کس طرح مسیحا بنا کر کے پیش کیا۔
یہی وجہ ہے، یہ عورت کی اہمیت ہی کی وجہ سے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ برائی والے بھی بھلائی والے بھی، اہل خیر اور اہل شر، دونوں طرف سے عورت ہی کو اپنے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہتھ کنڈا بنایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی اپنے کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور عورت ہی کو شکار کرتا ہے، عورت ہی کو ہتھ کنڈا بناتا ہے۔ میری مسلمان ماں اور بہنوں، کیا آپ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ آج تجارتی کمپنیاں یا اس کے علاوہ دوسری فیکٹریاں اپنی چیزوں کو ایڈورٹائز میں عورت کا استعمال کر رہے ہیں؟ کسی نسل کو برباد کرنا ہو، کسی خاندان کو تباہ کرنا ہو، کسی کلچر کے اندر برائی لانا ہو، عورتوں ہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان عورت کو چاہیے، اللہ اور اس کے رسول، قرآن، آخرت کے دن پر ایمان لانے والی ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اپنے اوپر کیے گئے احسانات اور انعامات کا شکر گزار ہو کر اپنی دینی و دنیاوی ذمہ داریاں اچھے طرح نبھائے، بحسن خوبی نبھائے اور اخلاص کے ساتھ دینی و دنیاوی ہر حیثیت سے ازواج مطہرات، امہات المومنین اور صحابیات جیسا کردار ادا کرے۔ میری مسلمان ماں اور بہنوں، خاندانی آبرو کا پاس ہونا چاہیے، خاندانی آبرو کا پاس ہونا چاہیے، ذمہ داری کا تجھے احساس ہونا چاہیے۔ میرے مسلمان ماں بہنوں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، آپ کی اتنی بڑی اہمیت ہے، تو آئیے اختصار کے ساتھ ہم سنیں کہ مسلمان عورت کی خوبیاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ مسلمان عورت کی صفات، مسلمان عورت کی خوبیاں بہت ساری ہیں جن کے بیان کرنے کے لیے باقاعدہ کانفرنس کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان عورت کی چند نمایاں خوبیاں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر، سارے مسلمان عورتوں کے اندر یہ خوبیاں پرو دے، بٹھا دے، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ آمین یا رحم الراحمین۔ خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے۔ ایک مسلمان عورت چند خصوصی مسائل کے علاوہ اسلامی عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات میں مردوں کی طرح تمام فرائض اور واجبات کا مکلف اور پابند ہے۔ جس طرح چند خاص مسئلوں کے علاوہ دین کے سارے مسئلوں کا، دین کے جانب سے سارے واجبات و فرائض کا جس طرح مرد پابند ہے، ایسے ایک عورت بھی پابند ہے۔ نوافل اور سنن، فضائل والے اعمال پر جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ابھارا ہے، عورتوں کو بھی ابھارا ہے، اور قیامت کے دن ہر مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ جس طرح ایک مرد کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اسی طریقے سے ہر عورت کو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سارے کردار کا، اپنے سارے کرتوت کا حساب دینا ہے، اور ہر ایک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنے اپنے عمل کے حساب سے بدلہ پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زلزلہ کے اندر بیان فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اے اللہ تو ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ یہ آیت کریمہ چونکا دینے والی ہے، نیند کو بھگا دینے والی ہے، سکون کو چھین لینے والی ہے۔ اعلان کر دیا ہے مہربان رحمان و رحیم رب نے کہ جو بھی مرد یا عورت
जितनी अच्छाई और बुराई करेगा या करेगी, अपनी अच्छाई और अपनी बुराई का पूरा बदला रोज़े क़यामत पाएगी। और मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस अरबी में है लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं उसका सिर्फ तर्जमा पेश कर रहा हूँ, जो सुने तिरमिज़ी की सही रिवायत है। अल्लाह, ज़रा सुनेंगे गौर से मेरी माँ और बहनों, सुन करके याद कर लेंगी, जहाँ भी जाएंगी अब पहुँचाते हुए जाएंगी, बल्कि अपने घरों में लिख लिख करके लटका लेंगी और यकीन कर लेंगी ये फरमाने रसूल है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन किसी का कदम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ पाएगा, किसी का भी हो, अमीर हो गरीब, बादशाह हो या प्रजा, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, किसी का भी कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक कि 5 चीज़ों के बारे में उससे पूछताछ ना हो जाए। 5 चीज़ों का जवाब देना है हर एक को। पहला सवाल जो होगा, पूछताछ होगी, अपनी उम्र कहाँ गंवाई? जो अल्लाह ताला ने 60 साल, 30 साल, 25 साल जो उम्र अता की है, अल्लाह पूछेगा, ऐ फलाना तूने अपनी उम्र कहाँ गंवाई? अपनी जवानी कहाँ बोसीदा किया? अपना माल कहाँ से कमाया और किसमें खर्च किया? इल्म के मुताबिक कितना अमल किया? मेरे मुसलमान माँ और बहनों, ये 5 सवाल का जवाब तलाश करके जाओ, ये ज़रूर होगा। उम्र कहाँ गंवाई? अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में, ऐसे कामों में जो तेरे लिए जायज़ और हलाल था, या ऐसे कामों में जो काम नाफरमानी का था, मासियत का था? अल्लाह की इबादत में तूने उम्र गंवाई है या बेहयाई और फहाशी फैलाने में तूने गंवाई है? अल्लाह की फरमाबरदारी में, रसूल की इताअत में तूने अपनी उम्र गंवाई है या अल्लाह उसके रसूल की मासियत और नाफरमानी तूने उम्र गंवाई है? ये जवानी तूने कहाँ गंवाई है? माल कैसे कमाया है? जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से? हलाल तरीके से या हराम तरीके से? और कहाँ खर्च किया है? हलाल कामों में या हराम कामों में? मेरी माँ और बहनों, ज़रा गौर करो, यह माल चाहे आपका कमाया हुआ हो या माल शौहर की तरफ से बतौर हदिया आपके हाथ में आया हो, जिस माल को आप खर्च कर रही हैं, इस माल का आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आपने कहाँ खर्च किया है, जायज़ कामों में या नाजायज़ कामों में? ऐसा नकाब सिलाने में जो बिल्कुल देखने के बाद भी बेपर्दा लगाएं, फिल्मी कैसेटें खरीदने में, गाने वाली चीज़ें खरीदने में और दूसरे हराम कामों में, या अपने बच्चे को मुसलमान बनाने में, अपने बच्चे को तंदुरुस्त बनाने में, अपने बच्चों को बहादुर बनाने में, इस्लाम के खातिर, इस्लाम की तबलीग में कहाँ तूने माल को खर्च किया है? और जितना भी तुझे दीन के बारे में इल्म था, जितनी भी तुझे दीन के बारे में जानकारी थी, अपनी जानकारी के हिसाब से कितना अमल किया, ये पूछा जाएगा। मेरी मुसलमान माँ और बहनों, अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत उतारे। कौन सी मुसलमान औरत है जो ये नहीं जानती है कि नमाज छोड़ना गुनाह ही नहीं बल्कि कुफ्र है? कौन सी मुसलमान औरत है जो ये नहीं जानती है कि बेपर्दा निकलना हराम नहीं बल्कि बड़ा गुनाह है? कौन सी मुसलमान औरत है जो ये नहीं जानती है कि गैर मुस्लिमों से बेजा बात करना, उनके साथ बेपर्दा निकालना बड़ा गुनाह है? कौन सी मुसलमान औरत है जो ये नहीं जानती है कि फिल्में चलाना, फिल्में देखना गुनाह और हराम काम है? कौन सी नहीं जानती है? इतनी दीन की जानकारी तो हर एक को है। मुसलमान माँ और बहनों, आपको जितना दीन का इल्म है उतना आपसे सवाल किया जाएगा और वहाँ कोई बहाना नहीं बन पाएगा, कोई बहाना नहीं बन पाएगा कि शोहर ऐसा था, बच्चों की मशगूलियत थी, ड्यूटी ये थी, आज समाज वही है, आज कल्चर वही है, आज मुआशरा वही है, हमें समाज के साथ चलना, ये बहाना नहीं चल पाएगा। एक मुसलमान औरत को इस्लामी समाज बनाना चाहिए, इस्लामी मुआशरे की तश्कील देनी चाहिए। ये नहीं कि चलो तुम हवा उधर को, हवा हो जिधर की, क्योंकि बहुत सारी औरतें इस तरह का बहाना पेश करती हैं। इसलिए ज़रूरी है मेरी मुसलमान माँ और बहनों कि हम सब
اللہ اس کے رسول کے حکموں کے پابند بنیں۔ مسلمان عورت کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان عورت کی پہچان بتلائی کہ مسلمان عورت کون کون ہے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 جو بہت لمبی آیت ہے، خود سنیے اس کا ترجمہ اور جا کے غور سے پڑھ لیں گی میرے بہنوں، اور اپنی ساری سہیلیوں کو یہ پڑھائیں گی، اور اس کا مختصر تفسیر بھی آپ دیکھ لیں گی۔ مسلمان عورت کی پہچان کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز یعنی سچ کو اختیار کرنے والے مرد اور سچ کو اختیار کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والیاں یعنی خیرات کرنے والی عورتیں، صوم یعنی روزہ رکھنے والے مرد اور صوم رکھنے والیاں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والیاں، ان سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ گویا وہ عورت جو مومنہ ہو، فرما بردار ہو، راست باز ہو، ہر دکھ درد اور پریشانیوں پر صبر کرنے والی ہو، عاجزی کرنے والی ہو، خیرات کرنے والی ہو، صوم رکھنے والی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کا اذکار کرنے والی ہو، ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اچھے سے اچھے ثواب کا پربند اور انتظام کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی چیدہ چیدہ خوبیوں کا ذکر فرمایا۔ میری مسلمان ماں اور بہنوں، مسلمان عورت کے اندر جہاں بہت ساری اچھائیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلی اچھائی اور پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ مسلمان عورت اللہ تعالیٰ کا خیر خواہ ہوتی ہے۔ ایک مومنہ عورت، ایک مسلمان عورت اللہ تعالیٰ کا خیر خواہ ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلمان عورت اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کا عقیدہ رکھتے ہوئے ان کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا معبود برحق، سچا معبود، حاجت روا، مشکل کشا مانتی ہے۔ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے اسماء صفات میں ہر طرح کے شرک، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، اور ہر طرح کے الہات کا انکار کرتی ہے۔ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء صفات میں ہر طرح کے شرک سے برات کرتے ہوئے ہر طرح کا شرک کا انکار کرتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و کمی سے پاک و صاف مانتی ہے۔ غیر اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے مسلمان عورت جو صحیح معنوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا پڑھنے والی اور سمجھنے والی عورت ہوگی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گی، مسلمان عورت غیر اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے درگاہوں، مزاروں، آستانوں کا نہ ہی طواف کرتی ہے، نہ ہی کسی مخلوق کے نام، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ فقیر ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، کسے باشد مسلمان عورت کسی مخلوق کے نام نذر و نیاز اور بھیٹ نہیں چڑھاتی ہے، نہ ہی خوشی یا غمی میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے، غیر اللہ سے کسی طرح کی مدد یا استعانت اور استغاثہ کرتی ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر مسلمان عورت توکل اور بھروسہ کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس آیت کریمہ کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے سارے امور میں لو لگاتی ہے۔ میرے مولا تیرے آگے، میرے مولا تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں بس، تجھی کو پوجتے ہیں بس،
تجھی سے لو لگاتے ہیں۔ اخلاص، محبت، خوف اور ڈر، امید کے ساتھ، اخلاص، محبت، خوف اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرتی ہے۔ مسلمان عورت اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچتی ہے۔ مسلمان عورت اللہ ہی کے لیے ایمان والوں سے اور نیک لوگوں سے اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے محبت کرتی ہے، اور اسی کے لیے کفر والوں سے، شرک والوں سے، نافرما برداروں سے نفرت کرتی ہے۔ مسلمان عورت اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کا شکر گزار ہوتی ہے۔ دکھ اور بیماری میں اللہ پر توکل و بھروسہ کر کے اسی سے شفا مانگتی ہے۔ تعویذ، گنڈوں اور ناجائز جھاڑ پھونک نیز ہر طرح کی پیری مریدی سے مسلمان عورت دور رہتی ہے۔ مسلمان عورت بلند ہمتی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت گزار ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان عورت جانتی ہے کہ شرعی اعمال میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، ہر مسلمان مرد پر فرض کیا ہے، وہ مسلمان عورت پر بھی فرض کیا ہے، وہ اس کا پابند ہے۔ چنانچہ بنا کسی سستی اور لاپرواہی کے، بنا افراط و تفریط کے فرائض اسلام کی اچھائی کے ساتھ بحسن خوبی ادائیگی کرتی ہے۔ مسلمان عورت خشوع و خضوع کے ساتھ فرض صلاتوں کی پابندی کرتے ہوئے سنتوں کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا ادائیگی کرتی ہے۔ مسلمان عورت اپنے مالوں کا زکوٰۃ دیتی ہے۔ مسلمان عورت اپنے مالوں کا فرض زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات و خیرات کرتی ہے۔ مسلمان عورت ماہ رمضان کا صوم رکھتی ہے۔ مسلمان عورت ماہ رمضان کے علاوہ اپنی شوہر کے اجازت کے بعد حسب طاقت نفلی روزے رکھتی ہے۔ مسلمان عورت طاقت رکھنے کے بعد حج اور عمرہ کرتی ہے۔ مسلمان عورت کی ہر فکر، مسلمان عورت کی ہر منصوبہ بندی، مسلمان عورت کا ہر ہم و غم اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان عورت اللہ کے ساتھ خیر خواہ ہوتی ہے۔ مسلمان عورت کے اندر ایک خوبی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مسلمان عورت قرآن مجید کا خیر خواہ ہوتی ہے، اور ایک مسلمان عورت قرآن مجید کا خیر خواہ کیوں نہ ہو؟ قرآن مجید ہی تو کتاب ہدایت ہے۔ رشد و ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن مجید ہی تو ہے۔ دل اور جسمانی بیماری کی دور کرنے کے لیے قرآن مجید ہی تو ہے۔ یہی کو قرآن مجید ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدس شکل میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر تحریف یا تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی قرآن مجید ہی تو ہے جو متقیوں کے ہدایت کا سامان ہے۔ یہی قرآن مجید ہی تو ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اس لیے خیر خواہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان عورت ایمان رکھتی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا اللہ کا کلام ہے۔ اس کی طرح، اس کے مانند کسی مخلوق کا کوئی کلام نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی ایسا کلام پیش کر سکتا ہے۔ مسلمان عورت قرآن کی غایت درجہ احترام اور تعظیم کرتی ہے۔ عبادت سمجھ کر تلاوت کے آداب کا مکمل دھیان رکھ کر خشوع کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ مسلمان عورت صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتی، بلکہ مسلمان عورت قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، قرآن کی ساری باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے محکم احکام و فرامین پر عمل کرتی ہے۔ مسلمان عورت قرآن پڑھنا سیکھتی ہے۔ مسلمان عورت دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتی ہے۔ مسلمان عورت قرآنی تعلیمات پر خود چلتی ہے اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتی ہے، کسی طرح بھی قرآن کی توہین نہیں کرتی ہے۔ مسلمان عورت کے اندر تیسری اہم خوبی یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان عورت اپنے نبی کا خیر خواہ بنے۔ مسلمان عورت اپنے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مسلمان عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مآب کی تصدیق کرتے ہوئے آپ پر اتاری گئی ساری چیزوں پر ایمان رکھتی ہے، اور امر اور نہی میں آپ کی فرما برداری کرتی ہے۔ مسلمان عورت کا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور سچی محبت سے ہمہ وقت لبالب ہوا رہتا ہے، وہ ہر طرح سے آپ کی نصرت اور اعانت ہے۔ مسلمان عورت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کرتی ہے۔ مسلمان عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور سنت کو سیکھتی ہے اور اسے زندہ کرتی ہے۔ مسلمان عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل عمل کرتی ہے اور اس کو پھیلاتی ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتی ہے۔ مسلمان عورت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ادب و احترام کرتی ہے، آپ کے آل و اصحاب سے عقیدت رکھتی ہے، آپ کی ذات بابرکات مقام و مرتبہ میں نہ ہی کسی طرح کا غلو کرتی ہے اور نہ ہی آپ کے دین میں نئی چیز یعنی بدعت ایجاد کرتی ہے، بلکہ مسلمان عورت بدعتیوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتی ہے۔ مسلمان عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر، سید الاولین والآخرین اور خاتم النبیین تسلیم کرتی ہے۔ مسلمان عورت آپ کو عالم الغیب نہیں مانتی۔ مسلمان عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے شان میں معمولی کمی اور معمولی گستاخی کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ ایک مسلمان عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ خود معمولی گستاخی کرتی ہے اور نہ کسی گستاخی کرنے والوں کو برداشت کرتی ہے، بلکہ اس کا منہ توڑ جواب دیتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے دفاع کرتی ہے۔ یہ ہے مسلمان عورت، جو مسلمان عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ ہوتی ہے۔ مسلمان عورت کے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں ہونی چاہیے، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہونی چاہیے جو ہوتی ہے مسلمان عورت عام مسلمان کا خیر خواہ ہوتی ہے۔ مسلمان عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ عام سارے مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتی ہے، سارے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی اور خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتی ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، رسول پر ایمان رکھتی ہے، بدلے والے دن پر ایمان رکھتی ہے، ایسی مسلمان عورت کو چاہیے کہ عام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ اپنا قریبی ہو یا دور کا ہو، ملک کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی دینی اور دنیاوی اور اخروی بھلائی چاہے۔ ایک مسلمان عورت جنرل مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتی ہے اور ان کی اسی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ایک مسلمان عورت ہر مسلمان کو ہر تکلیف دہ چیزوں سے بچانے اور ان کی دینی جہالت دور کرنے کی خاطر خواہ کوشش کرتی ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کا پابند رہ کر قول و فعل سے مسلمانوں کی مدد کرتی ہے۔ ان کے عیبوں ایک مسلمان عورت مسلمانوں کے عیبوں اور ان کے رازوں کی پردہ داری کرتی ہے، نرمی اور اخلاص کے ساتھ انہیں بھلائی کا حکم دیتی ہے۔ مسلمان عورت اپنے سے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت کا برتاؤ کرتی ہے۔ کسی مسلمان سے ایک مسلمان عورت کسی مسلمان سے بغض، حسد، کینہ، کپٹ، نفرت، عداوت اور دشمنی نہیں رکھتی اور نہ ہی کسی کی عزت اور آبرو پامال کرتی ہے۔ مسلمان عورت کسی پر بہتان تراشی اور تہمت نہیں لگاتی ہے اور نہ ہی کسی کی غیبت اور چغل خوری کرتی ہے۔ ایک مسلمان عورت جو اپنے لیے پسند کرتی ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتی ہے، جو اپنے لیے ناپسند کرتی ہے وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرتی ہے۔ یہ ایک مسلمان عورت کا مزاج ہوتا ہے اور ہونا چاہیے عام مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمان عورت کے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ مسلمان عورت اپنے شوہر کا خیر خواہ ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اے دنیا کی ساری مسلمان عورتوں، شوہر کا بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے خرچ برچ کی ذمہ داری، ساری دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ہماری طاقت کے مطابق ہمارے اوپر ڈالا ہے۔ آپ کے لیے ہم گھر بنائیں اپنی طاقت کے حساب سے، آپ کو اپنی طاقت کے حساب سے ہم کھلائیں، پلائیں، پہنائیں، دیکھ ریکھ کریں،
یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. ہم وہی کھائیں وہی کھلائیں جو ہم کھاتے ہیں. جس انداز کا ہم پہنتے ہیں اسی انداز کا ہم پہنیں, آپ کو بھی پہنائیں. لیکن میری ماں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر شوہر کے تعلق سے کچھ ذمہ داری ڈالی ہے. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی والی کہہ رہا ہوں, بلکہ آپ والی کہہ رہا ہوں. آپ خود سوچیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی سے بڑی نعمت دی ہے, بڑی سے بڑی نعمت دی ہے, لیکن سب سے بڑی نعمت ماں باپ کے بعد انسانی شکل و صورت میں سب سے بڑی نعمت ماں باپ کے بعد آپ کا سرتاج آپ کا شوہر ہے. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. ایک مسلمان عورت اپنے شوہر کا خیر خواہ ہوتی ہے. چنانچہ ایک مسلمان عورت نیک پاک طینت اور پاک خصلت اور عادت والا شوہر تلاش کرتی ہے. جب ایک مسلمان عورت اپنی شادی کرنا چاہتی ہے, کسی کے بندھن میں بندھنا چاہتی ہے, تو مسلمان عورت کی سوچ یہ ہونی چاہیے اور یہ ہوتی ہے کہ اس کا بننے والا شریک حیات اونچے اخلاق والا اور دیندار ہو. یہ نہیں کہ فیشن پر ریچ کر کے کسی کو بھی چاہے اپنا شوہر بنا لے. وہ عورت جو اپنے لیے بہترین شوہر انتخاب کرنا چاہتی ہے, وہ اپنے ہونے والے شوہر کے اندر دو چیز دیکھے, اخلاق اور دینداری. اخلاق اور دینداری, ان دونوں نعمتوں کے ساتھ دوسری دنیاوی نعمتیں مل جائیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ اخلاق و دینداری دیکھنا چاہیے. چنانچہ ایک مسلمان عورت نیک خصلت, پاک طینت, عبادت گزار, اچھے اخلاق والے شوہر کا شریک حیات بننے کی کوشش کرتی ہے. نیک پاک طینت و خصلت والی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے. جب وہ شوہر کے بندھن میں بندھ جاتی ہے تو نہایت نیک, سنجیدہ, عبادت گزار, اللہ کا شکر گزار اور اللہ کی ایک بندی بن کر کے زندگی گزارتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. چنانچہ وہ عورتیں جو نیک بخت ہیں, جو عورتیں نیک ہوتی ہیں اور شوہر کی عدم موجودگی میں بحفاظت اللہ نگہداشت رکھنے والیاں ہیں, ان کے لیے اللہ نے بہت کچھ وعدہ فرمایا ہے. میرے مسلمان ماں اور بہنوں, میرے مسلمان ماں اور بہنوں, ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو پہلے سے میں نے تلاش کر کے رکھا تھا. یہ ایک حدیث آپ سنیں. اللہ کی قسم اپنے علم کے مطابق میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس حدیث شریف کے اندر جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو خوشخبری سنائی ہے, ایسی خوشخبری کسی حدیث کے اندر مردوں کے لیے نہیں آئی ہے. یہ ہے آپ کا اہتمام شریعت کی نگاہ میں اور رسول کے ہاں. سنو میری ماں اور بہنوں, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. اور کسی روایت میں ہے من ابواب الجنت ثمانیہ شاءت. حدیث کا ترجمہ سنو. اے میری مسلمان ماں اور بہنوں, اس حدیث پر غور کرو اور یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عورت 5 وقت کی صلاۃ کی پابندی کرے, نمبر 1 ماہ رمضان کا روزہ رکھے, صوم رکھے, نمبر 2 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, نمبر 3 اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے. 4 چیزیں ہو گئی نا, 5 وقتہ نماز کی پابندی, رمضان کے روزے, شرمگاہ کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری. تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو. سبحان اللہ. اگر عورت ایمان والی ہے, توحید والی ہے, اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے
5 وقتہ صلات کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ مسلمان عورت اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے شریعت کے مطابق بناؤ سنگار کرتی ہے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ مسلمان عورت جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے، اسی کے لیے مسلمان عورت اپنے شوہر کے لیے اپنی جسمانی صفائی و تندرستی کا دھیان رکھتے ہوئے گھر اور بستر کو ترتیب کے ساتھ رکھتی ہے۔ مسلمان عورت باہر سے آنے پر اپنے شوہر کا مسکرا کے خیر و مقدم کرتی ہے، اس کے لیے سامان اطمینان اور راحت فوراً حاضر کر دیتی ہے۔ اے عورت کیا تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے؟ اگر تیرا جواب ہے ہاں تو نیک عورت بن، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا سارا کا سارا فائدہ اٹھانے کا ساز و سامان ہے، اور دنیاوی سامانوں میں سے سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مسلمان عورت اپنے شوہر کی اس وقت تک اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے جب تک اس کا شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ مسلمان عورت اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کے سارے حقوق کا علم حاصل کر کے ادائیگی کرتی ہے۔ مسلمان عورت کو چاہیے کہ شوہر کے سارے حقوق کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ مسلمان عورت شوہر کے پاس جو کچھ ہے اس پر صبر اور شکر کے ساتھ قناعت کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر کے پاس طاقت نہیں، مجھے اتنے گرام سونا ہونا ہی ہونا، ایسی گاڑی ہونا ہی ہونا، یہ ہدیہ تحفہ فلاں سہیلی کے پاس جانا ہے، یہ ہونا ہی ہونا۔ نہیں میری بہنوں، یہ مسلمان عورت کا سیوا نہیں ہے۔ مسلمان عورت اپنے شوہر کے پاس جو بھی پاتی ہے صبر اور شکر و قناعت اس پر کرتی ہے۔ مسلمان عورت گھریلو انتظام و انصرام کو بحسن خوبی سنبھالتی ہے، شوہر کے گھر والوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر اس کے والدین کی عزت کرتی ہے۔ مسلمان عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے والدین کی عزت و احترام کرے، کیونکہ اسی ساس نے تجھے شوہر دیا ہے، اسی ساس نے تجھے شوہر دیا ہے۔ جس طرح تو چاہتی ہے کہ تیری ماں کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایسے تجھے بھی چاہیے کہ اپنی ساس کے بارے میں بھی یہی آرزو اور تمنا اور کوشش کر کہ تیری ساس کو دنیا اور آخرت میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ مسلمان عورت اپنے شوہر کے سارے رشتہ داروں کا اسلامی دائرے میں رکھتے ہوئے حقوق کی ادائیگی کرتی ہے۔ مسلمان عورت بنا شوہر کی اجازت کے باہر نہیں نکلتی، بلکہ گھر میں رہتی ہے، اور اگر نکلنے کی ضرورت پڑے تو اجازت لے کر محرم کے ساتھ شرعی پردے میں نکلتی ہے، اپنے شوہر کو ہمیشہ نیکیوں پر ابھارتی ہے۔ مسلمان عورت اپنے شوہر کا خیر خواہی کرتی ہوئے اپنے شوہر کو نیکیوں پر ابھارتی ہے، نیز نیک کاموں میں اس کا مددگار ہوتی ہے، اس کے گھر میں بلا اس کی اجازت کے کسی کو آنے نہیں دیتی، اور اگر اس کا شوہر کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو شوہر کو اس معاملے میں سمجھاتی ہے۔ مسلمان عورت زناکاری اور اس کے سارے وسائل و اسباب و ذرائع سے اپنی حفاظت کرتی ہے، گھروں میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیزیں نہیں رکھتی، جیسے گانے بجانے کے سامان وغیرہ۔ مسلمان عورت اپنی بناؤ سنگار صرف اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کرتی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو اور دھن مال اور اولاد کی حفاظت کرتی ہے۔ مسلمان عورت اپنی بات سے یا اول فول اور لعن و طعن
یا کسی اور دوسری ادا سے شوہر کو تکلیف نہیں پہنچاتی. اور اگر شوہر مسلمان عورت کا سیوا کیا ہوتا ہے، اگر اس کا شوہر کوئی نادانی یا جہالت کر جائے تو شوہر جیسی عظیم نعمت کی قدر کر کے اس کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرتی، بلکہ ہوشیاری کے ساتھ اپنے علم اور بردباری سے اس کی اس نادانی اور جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اصلاح کے لیے دعائیں کرتی ہے. مسلمان عورت جہاں اپنے شوہر کی خیر خواہ ہوتی ہے، وہیں پر مسلمان عورت اپنی اولاد کی خیر خواہ ہوتی ہے. چنانچہ مسلمان عورت اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرتی ہے. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب خود مسلمان عورت اسلامی تعلیم حاصل کرے، اسلامی تربیت کو معلوم کرے. ورنہ اگر خود ہی اسلامی تربیت سے آشنا نہیں ہے، خود ہی اسلامی تعلیم کے حساب سے نہیں چل رہی ہے، تو اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کر سکتی ہے؟ مسلمان عورت اپنی اولاد پر مہربان ہوتی ہے، اس لیے مسلمان عورت اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرتی ہے. ہر ممکن طریقے سے ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت بٹھاتی ہے، سلف صالحین کے طریقے اور منہج کی تعلیم دیتی ہے، کیونکہ وہ سدا ان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہی اپنے اولاد کا پہلا مدرسہ اور ٹیچر ہوتی ہے. لیکن کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ماڈرن دور نے اس طرح ہمارے عقل و خرد پہ پردہ ڈال دیا کہ ہمارا بچہ سب کچھ جانتا ہے، صحیح وضو کا طریقہ نہیں جانتا، نماز کا طریقہ نہیں جانتا، ارکان اسلام نہیں جانتا، قرآن نہیں پڑھنا جانتا، نماز کی دعائیں یاد نہیں ہے، جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، سوتے وقت کیا پڑھے یاد نہیں ہے، پاخانے میں جائے کیا یاد نہیں ہے. لیکن دوسرے انگلش میں کہانیاں، چٹکلے، فلمی گانے، فلمی سیڈیاں، یہ سب جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. مسلمان کیسے بن کے رہے یہ نہیں جانتا ہے. میری ماں اور بہنوں، یہ اولاد آپ کے گودوں میں امانت ہے. اللہ نے یہ نعمت آپ کو عطا کی ہے. قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. مسلمان عورت حجاب اور پردے کا مکمل پاس و لحاظ رکھ کر پردے کو، برقع و نقاب کو اپنی عصمت کی حفاظت کا قوی ذریعہ مانتی ہے. گھر یا باہر غیر محرموں کے سامنے اپنی نگاہیں پس رکھتی ہے. مسلمان عورت کو جب گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اتنا موٹا نقاب یا لباس استعمال کرتی ہے جو اس کے سارے جسم کو ڈھانکے ہو، چست یا اتنا باریک نہ ہو جو بدن کی بناوٹ اور اندرونی حصے کی چغل خوری کرے یا باہری زیب و زینت کا سامان ہو. ایسا مسلمان عورت ایسا نقاب پہننا قطعاً گوارا نہیں کر سکتی ہے جس نقاب سے اس کے پردے کے بجائے بے پردگی ہو. یہ مسلمان عورتوں کا مزاج نہیں ہو سکتا ہے. میری ماں اور بہنوں، یہ جو نقاب ہے، یہ جو لباس ہے، یہ جو دوپٹہ ہے، یہ جو پردہ اسلام نے آپ کے اوپر واجب کیا ہے، آپ پر رحم کیا ہے، آپ پر مہربانی کی ہے. اس پردے کے ذریعے آپ کے جسم کی حفاظت چاہتا ہے اسلام، آپ کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے اسلام، آپ کے خاندان کی حفاظت چاہتا ہے، آپ کے سماج کی حفاظت چاہتا ہے، آپ کے شر و برائیوں سے سماج کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. یہ اللہ نے واجب کیا ہے، آپ کے رسول نے واجب کیا ہے. جس اسلام کو مان کر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس اسلام نے آپ کے اوپر پردہ واجب کیا ہے. اب آپ سمجھئے، آپ جانیے کہ کیا اسلام نے آپ پر ظلم و زیادتی کی ہے پردہ واجب کر کے، یا آپ کے اوپر رحم کیا ہے. پردے کے فائدے پر آپ غور کیجئے. چنانچہ میری ماں اور بہنوں، مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتے وقت خوشبو کا استعمال نہیں کرتی ہے. ایسی خوشبو کا استعمال، ایسے غازے اور پاؤڈر کا استعمال نہیں کرتی ہے جس کی خوشبو دوسرے کے ناک کو ابھار دے.
مسلمان عورت شہرت والا یا مردوں کے مشابہ لباس نہیں پہنتی۔ مسلمان عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے، مسلمان عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسا لباس پہنے جس سے اس کی شہرت ہو یا مردوں جیسا لباس پہنے۔ مسلمان عورت اجنبی اور غیر محرم کے سامنے تنہائی میں نہیں ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ میں نے بتلایا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ جنت چاہتی ہیں نا؟ آپ اللہ کی رحمت چاہتی ہیں نا؟ آپ دنیا میں عزت چاہتی ہیں نا؟ آپ مرنے کے بعد جنت الفردوس چاہتی ہیں؟ تو اسلام کو پڑھو اور اسلام کا پالن کرو۔ ایک مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر محرم کے سامنے تنہائی میں ہو بنا پردہ کے، بلکہ ایک مسلمان عورت مردوں اور عورتوں کے ایسی جگہوں سے دور رہتی ہے جہاں مردوں اور عورتوں کا میل جول ہو۔ مسلمان عورت کسی اجنبی مرد سے، غیر محرم سے مصافحہ نہیں کرتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ نور کے اندر آپ کو کیا ہدایت دے رہا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ایک لمبی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے رہا ہے۔ اگر آپ کا ایمان قرآن پر ہے اور یقیناً آپ کا ایمان قرآن پر ہے تو یہ سورہ نور پڑھو، سورہ نور کی تفسیر پڑھو۔ سورہ نور کی اس آیت کریمہ پر کیوں نہیں غور کرتی ہے؟ آج کی مسلمان عورتیں اگر سورہ نور کی اس آیت کریمہ پر غور کریں تو بہت ساری سماجی خرابیاں جو اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سماج کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، مسلمان عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی اور اپنی عصمت و عزت میں فرق نہ آنے دیں، نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی عزت میں فرق نہ آنے دیں، اپنی زینت اور بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بغل مارے رہیں۔ اور آج کیا طریقہ ہے میں نہیں کہوں گا، آج گریبان کتنا چوڑا کشادہ ہوتا ہے، چاہے وہ اندرونی لباس کا گریبان ہو، میکسی کا گریبان ہو یا نقاب کا گریبان ہو، آپ زیادہ سمجھتی ہیں عورتوں کو جیسے آپ زیادہ دیکھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھیوں کے بغل مارے رہیں، اپنی بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں سوائے ایک عورت اپنے بناؤ سنگار کو کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ اپنے شوہر کے یا اپنے باپ کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے شوہر کے لڑکوں کے جو دوسری بیوی سے ہوں، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کے مسلم عورتوں کے۔ غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی ایک مسلمان عورت اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہیں کر سکتی، یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر جو مردوں کے شہوت جیسے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتیں نہ جانتے ہوں، اور اسی طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کے پوشیدہ بناؤ سنگار اور زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمان، تم سب کے سب اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ سورہ نور کی ایک لمبی آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا يجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا و کذا۔ میرے مسلمان ماؤں اور بہنوں، یہ ایک حدیث صحیح حدیث ہے جس کا ترجمہ آپ سنیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو طرح کے لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، دو طرح کے لوگ، جو قسم کے لوگ جہنمی ہیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا، یعنی رسول کے بعد وہ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی پوچھ اور دم کی طرح کوڑے ہوتے ہیں، جس کوڑے سے لوگوں کو مارتے ہیں، بے قصور مارتے گھومتے رہتے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ دوسری وہ عورتیں جہنمی یعنی جہنم میں جائیں گی، جو پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں
جو کپڑا پہننے کے بعد ننگی ہوتی ہیں، یعنی اتنا چست اتنا باریک پہنتی ہیں کہ پہننے کے باوجود بھی سارا بدن جھلک رہا ہوتا ہے، مائل ہونے والی ہوتی ہیں، مائل کرنے والی ہوتی ہیں، اور ان کے سر بختی اونٹ کے مانند ہوتے ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ یعنی خود ایسے انداز سے چلتی ہیں، چاہے اپنے چلتے وقت اپنے جسم کے چال کو ایسے انداز سے بناتی ہے یا سر کے بالوں کو ایسے انداز سے بناتی ہے کہ خود مائل ہوتی ہیں یا مائل کرتی ہیں، یا اپنے سروں کے بالوں کا جوڑا بنا کر کے یہاں پر یا پیچھے رکھ لیتی ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک بھڑک رہی ہوگی پائی جائے گی۔ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس وعید سے ہم کو، آپ کو، سارے مسلمان عورتوں کو محفوظ رکھے۔ آپ غور کریں، چند منٹ کی بناوٹ کے ظاہر کرنے کے لیے، چند لوگوں کے سامنے خود نمائی کے لیے جو کچھ ہم حدیث رسول کے مخالفت کر رہے ہیں، اس کی سزا جہنم ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ مسلمان عورت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں ہمہ وقت چست اور تیز رہتی ہے، چنانچہ حسب مراتب بندوں کے حقوق میں کسی طرح کی خیانت سے بچتی ہے، اور اپنے دور اور نزدیک سارے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہے، چاہے وہ صلہ رحمی کریں یا نہ کریں۔ مسلمان عورت رشتے ناطے کو کاٹنے سے بچتی ہے، مسلمان عورت پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کرتی ہے، مسلمان عورت اپنی برائی سے پڑوسیوں کو محفوظ رکھتی ہے، ان کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ مسلمان عورت پڑوسیوں کے تکلیف پر صبر کر کے ان کی اصلاح اور سدھار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مسلمان عورت اپنے گھر والوں کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتی ہے، چنانچہ مسلمان عورت اپنے بھائی بہنوں سے للہ فی اللہ محبت کرتی ہے، ان کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی، عفو درگزر کا برتاؤ کر کے اس کا اجر و ثواب اللہ سے چاہتی ہے، ان سے رشتہ ناتا نہیں کاٹتی، قطع تعلق نہیں کرتی، بلکہ ان کے لیے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتی ہے۔ مسلمان عورت اپنے بھائی بہن رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک ہو کر حسب ضرورت ہمدردی اور فیاضی کرتی ہے۔ ایک مسلمان عورت اپنے سماج، اپنے معاشرے کے لیے مشعل رشد و ہدایت ہوتی ہے، اخلاق کے زیور سے اپنے آپ کو سنوار کر سماج کے لیے اچھے اخلاق پیش کرتی ہے۔ ایک مسلمان عورت زبان کی سچی اور صاف ستھری ہوتی ہے، جھوٹی گواہی سے دور رہتی ہے، دھوکہ دھڑی سے دور رہتی ہے۔ مسلمان عورت وعدہ خلافی نہیں کرتی، غیبت نہیں کرتی، چغل خوری نہیں کرتی، لگائی بجھائی نہیں کرتی، اور منافقت کے سارے اوصاف سے کوسوں دور رہتی ہے۔ مسلمان عورت حیا و پاک دامنی میں بے مثال ہوتی ہے۔ مسلمان عورت بیجا امور میں دخل اندازی نہیں کرتی اور دوسروں کے عزت و عصمت پر چو چرا نہیں کرتی۔ مسلمان عورت شکوک و شبہات کی ساری جگہوں سے دور رہتی ہے۔ مسلمان عورت خود نمائی، ریاکاری، بدگمانی، طعن و تشنیع، نوحہ و ماتم اور بدشگونی سے دور رہتی ہے، ظلم و زیادتی سے محفوظ، اور اپنے فیصلوں میں مسلمان عورت انصاف فرب ہوتی ہے۔ مسلمان عورت گالی گلوچ نہیں بکتی، مسلمان عورت کسی کو حقارت و ذلت کے ساتھ نہیں دیکھتی اور نہ ہی کسی کا تکلیف دہ مذاق اڑاتی ہے۔ مسلمان عورت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرتی ہے، تنگ دستوں کی اعانت اور مدد کرتی ہے۔ مسلمان عورت جب کسی غریب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے تو احسان کر کے احسان نہیں جتاتی۔ مسلمان عورت کسی سے حسد نہیں رکھتی، مسلمان عورت تکبر سے دور رہتی ہے، مسلمان عورت تکبر اور ناشکری سے بچتی ہے۔ مسلمان عورت نیک عورتوں کو اپنی سہیلی بناتی ہے، بدقماش عورتوں سے دور رہتی ہے۔ مسلمان عورت مسلمانوں کے معاملات کو اہمیت دیتی ہے۔ مسلمان عورت مہمان نواز، غریب پرور ہوتی ہے، بخیل اور کنجوس نہیں ہوتی ہے، اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ہر وقت اللہ سے ڈرتی ہے اور کسی طرح بھی شریعت مطہرہ کی مخالفت سے بچتی ہے۔ اور اگر ایک مسلمان عورت سے انسان ہونے کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے
चाहे वो छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, तो उस पर नादिम होती है, उस पर शर्मिंदा होती है और फौरन अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करती है और अल्लाह ताला से लो लगाती है, उस गुनाह को छोड़ देती है, उस गुनाह को मिटाने वाले दूसरे अमाल करती है। मुसलमान औरत अपने अकीदे और अमल और मनहज में किताब और सुन्नत को अपना आइडियल, नमूना और उसवा बनाती है। मुसलमान औरत अहले इल्म, जो इल्म की मोतियां बिखेरते हैं, जो इल्म सिखाते हैं, जो दीन सिखाते हैं, जो जन्नत की रहनुमाई करते हैं, जो दीनी मजलिसें सजाते हैं, मुसलमान औरत ऐसे दीनी प्रोग्रामों में हिस्सा लेती है। और मुसलमान औरत हमेशा इस्लामी दायरे में रहते हुए ऐसे उलमा से जुड़ी रहती है जो दीन का सच्चा इल्म रखने वाले हैं, जो कुरान और हदीस का सही इल्म रखने वाले हैं। मुसलमान औरत किसी फरेबी, डकैत, मौलवी के फंदे में नहीं आती जो उसको शिर्क के रास्ते पे ले जाए, बिदात के रास्ते पे ले जाए, गुमराही के रास्ते पे जाए, बल्कि मुसलमान औरत ऐसे आलिम के महफिलों में बैठती या उनसे राब्ता रखती है जो कुरान और हदीस की तरफ बुलाते हैं, जो कुरान की तालीम की तरफ बुलाते हैं, जो कुरान की तरफ बुलाते हैं, जो रसूल की तरफ बुलाते हैं, जो रसूल की सुन्नत की दावत देते हैं। और जब मुसलमान औरत को, एक मुसलमान औरत को जब इस बात का पता चल जाता है कि ये जो काम मैं जो बरसों से करती चली आ रही हूँ, जो ज़माने से हमारे यहाँ रस्म के रिवाज पे है, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे बच्चों का बर्थडे हो, या शादी डे हो, या ईद में मिलाद नबी हो, या शबे मेराज हो, या और खुराफात हो, या और कोई बिदअत हो, जब उसे पता चल जाता है कि कुरान और रसूल के फरमान के खिलाफ है, चाहे वो ज़माने से ही के करते चली ना आ रही हो, उसे फौरन छोड़ देती है। क्योंकि मुसलमान औरत ये सोचती है हमें मरना है कुरान की तालीम के मुताबिक, हमें जीना है कुरान की तालीम के मुताबिक, हमें मरना है फरमाने रसूल पर, हमें जीना है फरमाने रसूल के मुताबिक। मेरी मुसलमान माँ और बहनों, इसके अलावा मुसलमान औरतों की बहुत सारी खूबियाँ हैं जिनको हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। उलमाए किराम ने बहुत सारी किताबें रखी है, मुसलमान औरतों के खुसूसी मसाइल, जन्नती औरत और इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम कुरान और हदीस को पढ़ें, दीनी किताबों को पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि एक मुसलमान की औरत के अंदर क्या क्या होनी चाहिए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको दीनी समझ दे, अपने अकायद, इबादात, अखलाकियात और मुआमलात को रसूल की हिदायत के मुताबिक ढालने की तौफीक बख्शे। आमीन रब्बुल आलमीन। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद ममनून मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको और आपको आज इस मुबारक जगह में, मुबारक महफिल में बैठकर कुछ दीन की बातें सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह इसे कबूल फरमा के हम सब के गुनाहों को बख्श दे। जो बातें सही निकली हैं वो मेरी तरफ, जो अल्लाह की तरफ से हैं, और जो बातें अगर इंसान होने के नाते चमड़े की ज़बान होने की वजह से कोई गलत हुई है, जो मेरी तरफ से है, मेरी और शैतान की तरफ, अल्लाह उसके रसूल बरी है। हम इस मौके पर हर उस बहन का बेहद ममनून और मशकूर हैं जो आहसा इस्लामी सेंटर के इस प्रोग्राम में आई या दूसरों को बुलाई। अल्लाह ताला इसी के बदौलत उसको दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमाए और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं ममलकत अरबिया सऊदिया का कि जिसके हुक्काम ने हमारे लिए दीन सीखने और सिखाने का ये इंतज़ाम किया है। अल्लाह ताला उन सब की नियतों में इखलास अता फरमाए और हर हासिद के शर व फसाद से इस मुल्क को महफूज रखे, इस मुल्क के बाशिंदों को महफूज रखे और सारे मुसलमानों को महफूज रखे। इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं अपने आहसा इस्लामी सेंटर के सारे ज़िम्मेदारों का, ख़ास तौर पर मुदीर का और अपने शोबे के मुदीर शेख मुहिब का और अपने साथी फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल हादी मदनी का और उन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब से कामयाब बनाने के लिए मामूली भी मेहनत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इसी के बदौलत बख्श दे, हम सब की बीमारियां दूर दे, हम सब के रोज़ी रोटी में बरकत दे, हम सब को जहन्नम के रास्तों से महफूज रखे, हम सब को जन्नत के रास्तों पर चला। आमीन रब्बल आलमीन। अब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा, अगर किसी औरत के पास कोई सवाल हो तो भेज सकती है।
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں دیکھیے، ایک آدمی انسان ہے تو اس سے گناہ کے کام ہوں گے. اگر کوئی آدمی اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے لیکن دل میں یہ نیت رکھے ہوئے ہے کہ ہم اس وقت مسجد میں ہیں یا عمرہ میں ہیں، ہم گناہ سے توبہ کر رہے ہیں لیکن آئندہ واپسی کے بعد ہم گناہ کریں گے، تو گویا اس نے توبہ نہیں کیا. لیکن ایک انسان اپنی طاقت کے حساب سے ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی طاقت اور علم کے حساب سے ہر نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرتا رہتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے خیر کی امید ہے. ہاں، یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا، ہو سکتا گناہ، اس کے لیے دروازہ ہے توبہ اور اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرنا یا چھوڑ دینا اور دوسری نیکیاں بڑھا دینا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو چاہے وہ مرد و عورت اتنا ہی پابند کیا ہے جتنا وہ طاقت رکھتا ہے. ہماری نیت سچی ہو، ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، جتنی طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ العزیز خیر ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان سے اللہ تعالیٰ اتنا ہی سوال جواب کرے گا جتنا وہ آسانی سے کر سکتا تھا. جیسے مثال کے طور پر ہم کسی بری چیز کا تصور دل میں نہ لائیں، اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے نا. اب اگر کسی غلط چیز کا تصور ہمارے دل میں آ گیا تو اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ غلط کام ہم کر نہ لیں. لیکن کسی عبادت کے کرنے کی نیکی کے کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، نیت ہوئی، جیسے نیت ہوئی اسی وقت سے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی طاقت کے مطابق ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے سچائی کے ساتھ، اور اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کا دروازہ ہے. ان الحسنات، سنیے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں انشاءاللہ العزیز برائیوں کو ختم کر دیں گی. ہاں، اگر بڑا گناہ ہے تو اس سے توبہ ضروری ہے. اور کوئی سوال؟ اگر کوئی نہیں بول سکتی تو خولا کو بتا دے. یہاں اور کوئی مرد نہیں ہے، یہاں پر کوئی مرد نہیں ہے جو ہمارے ذمہ دار کے علاوہ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ نہیں پوچھ سکتی ہیں تو لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں کسی کاغذ پہ. نام نہیں لکھیں گے، جنرل لکھیں گے، میں جنرل جواب دے دوں گا اس کا. اور جو کچھ آج میں نے کہا ہے، اگر کوئی عورت اس کو اپنے USB میں لینا چاہتی ہے یا اپنے کمپیوٹر میں ڈالنا چاہتی ہے تو 2-3 دن کے بعد وہ لے سکتی ہے. میری بیٹی خولا سے اس نے پاور پوائنٹ پہ انتظام تیار کر دیا ہے. CD ہو سکتا آئے انشاءاللہ، لیکن کب آئے نہیں، لیکن پاور پوائنٹ میں خولا نے تیار کر لیا اپنے کمپیوٹر پر اور USB میں لے سکتے ہیں. بولیے. اب دیکھیے، ہم شرک نہیں کرتے لیکن ہمارے گھر میں کوئی ہے جو شرک کرتا ہے، تو جو شرک کرتا ہے اس پر اپنا بس ہم دیکھیں گے. اگر میری اولاد ہے تو حسب ضرورت ڈنڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں، زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ دل میں برا ڈالیں اپنی طاقت. شوہر ہے تو جتنی ہماری طاقت ہے اتنا ہی ہم اس کو رہنمائی کریں گے. لیکن اگر شوہر شرک اکبر برابر کر رہا ہے، اس کو سمجھایا گیا، بتلایا گیا، اس کے سمجھ میں آ بھی گیا کہ یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مانتا ہے، تو اس سے عورت اپنا دامن چھڑا لے گی. بہرحال اپنے گھر ہو یا سماج ہو،
اپنی طاقت کے حساب سے ہم برائی کو مٹانے کی کوشش کریں گے. اگر زبان سے مٹانے کی طاقت ہے تو زبان سے مٹائیں گے. طاقت سے مٹانے کی طاقت ہے تو طاقت سے مٹائیں گے. زبان سے مٹانے کی طاقت ہے تو زبان سے مٹائیں گے، ورنہ اس برائی کو دل میں برا جانیں گے. اب میں تو کھول کے کہتا ہوں کہ اگر کسی کو ہمیں اپنا بنانا ہے تو یہ عورت سے زیادہ کوئی طریقہ نہیں جانتی. پہلی بات، دل میں سچی نیت کریں، اس کو سدھاریں. دوسری بات، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ میری بات میں وہ اثر ڈال دے کہ اس کے دل میں اتر جائے. پھر موقع، محل، وقت کو دیکھ کر حساب سے اس کی گائیڈ کریں. اس کو ہدیے تحفے بھی دیں، کھانا بھی کھلائیں، اپنے گھر پہ بلائیں بھی، اس کے دکھ درد میں آپ شریک بھی ہوں، پہنچ بھی جائیں. جس کو کہتے ہیں، ایک مثل ہے ہماری دیہات میں، منہ بھرو اپنی بات منواؤ. ایک آدمی کو دیتے رہے، احسان کرتے رہے، وہ انشاءاللہ ایک دن وہ آپ کی بات مانے گی. ہم نے اپنی طاقت کے حساب سے، خود اپنی سمجھ سے، دوسروں سے مشورہ کر کے ہم نے اس کی رہنمائی کی، ہدایت دکھانے کی کوشش کی. اس کے باوجود بھی اگر وہ ہدایت پر نہیں آیا تو ہمارا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا. اپنی نیت کے حساب سے اس کی رہنمائی کرنے پر ہمیں اللہ کے ہاں سے اچھا بدلہ. لیکن سب سے بہترین ذریعہ اخلاص نیت کے بعد اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے دعا کرنا اس کی ہدایت کے لیے، اور پھر موقع کو غنیمت. کبھی کیسٹ دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ایک آدمی شرک کرنے والا ہے، درگاہ و مزار والا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ سب سے پہلے شرک ہی پر کیسٹ دے دیں یا ایسی کیسٹ دے دیں جو سخت ہے. نہیں، نماز کی فضیلت دے دیجئے، جہنم کا بیان دے دیجئے، جنت کا بیان دے دیجئے، اس طرح کی چیز ہے. ہاں بولیے کوئی بات نہیں. دیکھیے، گناہ کبیرہ دو طرح سے ہے. ایک وہ بڑا گناہ جس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، تو اگر وہ گناہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے تو اس میں توبہ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ دوسری نیکیاں بڑھا دینا. اگر کوئی گناہ ایسا جس کا تعلق بندوں سے ہے تو توبہ کے اللہ سے توبہ کے ساتھ ساتھ اس کا حق واپس کر دینا. اور توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ اپنے گناہوں پہ شرمندگی، اپنے گناہوں کا اعتراف، اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا ارادہ، اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اور اگر کسی بندے کا حق ہے تو اس حق کو واپس کر دینا. اب ایک آدمی نے اپنے گناہ سے سچی توبہ کی، لیکن مہینہ دو مہینہ کے بعد پھر وہی گناہ ہو گیا. انسانوں نے پھر توبہ کرے، توبہ کرنے سے اکتائے نہیں. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. نہیں، خاص گناہ جیسے مثال کے طور پر میں نے بشیر بھائی کی غیبت کی تو جا کے ان سے بھائی معافی مانگ لیں اور دعا کریں کہ اللہ میں نے غیبت کی، میں اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوں، اے اللہ تو میرے اس گناہ کو بخش دے اور بشیر بھائی کو فلاں فلاں نعمت دے دے. اگر شوہر نے کوئی بھی چیز بطور امانت آپ کے پاس رکھا ہے تو بنا شوہر کی اجازت کے آپ اسے کہیں نہیں خرچ کر سکتی ہیں. ہاں، اگر شوہر ایسا ہے جو بہت ہی بخیل اور کنجوس اور مخی چوس ہے تو اس میں سے اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہیں. نہیں، وہ شوہر دیکھیے، ایک بات یہ دیکھیے کہ اگر معاملہ یہ ہے کہ شوہر کا مال ہے، اس کو میں نے اپنے میکے پہ خرچ کر دیا، شوہر کو پتہ چلے گا تو 2 آنے کی لکڑی اور 10 آنے کا خرچ ہو جائے گا. تو ذرا حساب سے کام لیں گے. شوہر کا مزاج ہی ویسے بنائیں، کوشش کریں. لیکن اگر شوہر نے بطور امانت رکھا ہے تو اس کی امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں. ہاں، اگر شوہر ایک دم کنجوس، بخیل، مکھی چوس ہے تو تھوڑا سا اس میں نکال کے دے سکتی ہیں، لیکن کوئی اس کے دینے کے بعد کوئی فتنہ میاں بیوی کے درمیان نہ پیدا ہو جائے. بس کوئی فتنہ نہ ہونے پائے اور اتنا نہ دے دیں کہ وہ بیچارہ خود پریشان ہو جائے.
دیکھیے کوئی چالاک شوہر ہوگا تو 2000 دے گا تو 2000 کے مہینے میں حساب لے گا، کوئی بیوقوف شوہر ہوگا وہی جو ہے حساب نہیں لے گا۔ شوہروں کو چاہیے کیا، شوہروں کو کیا چاہیے، میں شوہروں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی بیوی کے خرچ برچ کا انتظام، لیکن اپنے آمدنی میں سے کچھ پیسے اپنی بیوی کو بھی دے دو اگر طاقت ہے، کہ لے جہاں تو مناسب اور جائز سمجھتی ہے وہاں تو خرچ کر، یہ ہونا چاہیے شوہروں کو۔ تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، سمجھوتے کے ساتھ کوئی بات ہوگی تو بعد میں درار نہیں پیدا ہوگا۔ اگر نہیں ہے بہت کنجوس ہے، بہت بالکل ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر سکتا، تو تھوڑا موڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی گنجائش نکل